ناظرین، اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کرو۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارک گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جھاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جھاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پیسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پیے۔
جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لو۔ دہی کے فائدے: دہی سرکے سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتی ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آ جاتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، موچ سے فوراً آرام مل جائے گا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی، شوگر کی اور دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے، فوراً پھل وغیرہ کھانا شروع کر دیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہو جائے گی۔ چیری کا پھل جو بندہ کھا لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک امراض کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا روکھا پن دور کرنا ہے تو تیل میں کیلا ملا کر بالوں پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد بال دھو لیں۔ بالوں سے خشکی بھی دور ہو جائے گی اور بالوں میں جان آ جائے گی۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ، اثر کرے گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیلولا کرنے کی عادت بناؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھو لیا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو 1 آڑو کھا لیں، کھانا فوری ہضم ہو جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔
پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ استری کپڑے کھانے لگے تو فوری استری پر گیلی مٹی لگا دینے سے استری کپڑے کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماری